کیسے پتا چلتا ہے کہ آپ ریلیشن شپ میں نہیں سچویشن شپ میں ہیں؟ اس کی 5 بڑی نشانیاں کیا ہیں؟ السلام علیکم۔ بڑی تعداد میں لوگ رابطہ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ سر ہم کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہیں۔ جب میں ان کا ریلیشن شپ انالیسس کرتا ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ریلیشن شپ نہیں ہے، سچویشن شپ ہے۔ اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ریلیشن شپ ایجوکیشن موجود نہیں ہے، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ وہ تعلق کے نام پر کہاں پر جا رہے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص آپ کو کہتا ہے میں تم سے شادی کروں گا، محبت کے دعوے کرتا ہے، شادی کے دعوے وعدے کرنے کے بعد ایک وقت میں وہاں لا کر کھڑا کر دیتا ہے جہاں آپ کے پاس ڈپریشن ہوتا ہے، اذیت ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے، آپ کی بھوک مر جاتی ہے، آپ کا ویٹ کم ہو جاتا ہے، آپ کے سر کے بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں، آپ کی سکن ڈیمیج ہو جاتی ہے، آپ ایک ایسی سچویشن میں آ جاتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی، اب وہاں آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوتا کہ میں آ کر کھڑی ہو جاؤں گی۔ تو اس بات کو سمجھنا بڑا ضروری ہے کہ آپ یہاں تک پہنچتے کیسے ہیں۔ تو اس کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے کہ جس تعلق میں آپ ہیں وہ ریلیشن شپ ہے، یعنی تعلق ہی ہے، یا صرف سچویشن شپ ہے۔ پہلی جو بڑی نشانی کیا ہے اس بات کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ آپ ریلیشن شپ میں ہیں یا سچویشن شپ میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس لیبل مسنگ ہوگا، کہ تعلق کو لیبل ضرور کریں، سمجھیں کہ تعلق ہے کیا۔ بڑی تعداد میں لوگ کہتے ہیں میں تمہارا دوست ہوں، کیا آپ دوستی تلاش کریں؟ اگر کوئی شخص آپ کو کہے کہ میں تمہارا دوست ہوں، کوئی مرد آپ کو کہتا ہے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ دوستی تلاش کریں گے، آپ تو شادی تلاش کریں گے، آپ تو لڑکا تلاش کریں گے، آپ لائف پارٹنر تلاش کریں گے، آپ تو شادی کرنا چاہتی ہیں۔ لیکن کوئی شخص آپ کو کہتا ہے کہ میں تمہارا دوست ہوں تو سمجھیں کہ یہ سچویشن شپ ہے، ریلیشن شپ نہیں ہے۔ ریلیشن شپ میں کلیئرٹی ہوتی ہے، جو آپ چاہتی ہیں وہی دوسرا شخص بھی چاہتا ہے، لیکن اگر لیبل مسنگ ہے تو یہاں پر ٹھہر کر ضرور سوچیں کہ میں نے تعلق کو یا سچویشن کو ریلیشن شپ میں کیسے کنورٹ کرنا ہے۔ دوسری بڑی نشانی سچویشن شپ کی وہ یہ ہے کہ وہ کبھی بھی آپ کو اپنے گھر والوں سے انٹروڈیوس نہیں کروائے گا۔ یاد رکھیں ریلیشن شپ کے اندر انسان اس کو لے کر چلتا ہے، اس کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، انسان کا دل کرتا ہے کہ یہ ان لوگوں کو بھی جانے جن کو میں جانتا ہوں، جو میرے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، لیکن جو ریلیشن شپ والا شخص ہے وہی یہ کرے گا۔ سچویشن شپ جس کے ساتھ ہوگی وہ آپ کو اپنے گھر والوں سے ہمیشہ دور رکھے گا۔ اگر آپ ان سے کہیں کہ مجھ سے میری اپنے گھر والوں کے ساتھ بات کراؤ تو وہ کبھی بھی نہیں کروائے گا، آپ کو کبھی بھی اپنے گھر والوں سے دور رکھے گا۔ تو یہ بھی ایک بڑی نشانی ہے کہ آپ ریلیشن شپ میں نہیں ہیں، سچویشن شپ میں ہیں۔ تیسری بڑی نشانی ریلیشن شپ ورسز سچویشن شپ کی کیا ہے کہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ آپ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی بات کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے ساتھ بھی بات کر رہا ہے اور اس نے آپشنز بھی اوپن رکھی ہوئی ہیں تو یہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا انسان ریلیشن شپ میں نہیں ہے، آپ کے ساتھ سچویشن شپ میں ہے، کیونکہ آپ کے علاوہ بھی وہ دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہے، انہیں تلاش کر رہا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر وہ آپ کے ساتھ کمیٹڈ ہے، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے تو وہ باقی لوگوں سے بات کیوں کر رہا ہے، باقی لوگوں کو تلاش کیوں کر رہا ہے؟ بڑی تعداد میں لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ وہ کہیں کامنٹس کر رہا ہے، ان باکس میں کوئی میسج آ جائے تو اس کا فوراً رپلائی کرتا ہے، یا کسی کے ان باکس میں جا کے میسج کرتا ہے۔ تو یہ ایک نارمل بیہیویئر نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ یہ انسان آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے، سنسیئر نہیں ہے، آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہے، یہ آپ سے ٹیمپرری سچویشن شپ کے اندر ہے، جس میں وہ چاہتا ہے کہ اس کو ٹیمپرری کوئی بینیفٹ آپ کے ساتھ مل جائے، اس کا کوئی ٹائم پاس ہو جائے، اس کے بعد وہ پرماننٹ تعلق کسی اور کے ساتھ بنائے۔ سچویشن شپ میں چوتھی بڑی نشانی یہ ہے کہ دوسرا شخص اس کا بیہیویئر جو ہے وہ انکنسسٹنٹ ہوتا ہے، مستقل مزاج نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں کہ اگر کسی کے ساتھ آپ ریلیشن شپ میں ہیں، مستقل تعلق کے اندر ہیں، یا تعلق کہیں نہ کہیں لیڈ کرا ہے، جس نے آپ کے ساتھ شادی کرنی ہے، جس نے آپ کے ساتھ ساری عمر گزارنی ہے، وہ آپ کے ساتھ آن اینڈ آف بیہیویئر نہیں رکھتا ہے، اس کا تعلق جو ہے، اس کا جو بیہیویئر ہے وہ مستقل ہوتا ہے۔ یہ جو انکنسسٹنٹ بیہیویئر ہوتا ہے، جو شخص مستقل رابطے میں نہیں رہتا، غائب ہو جاتا ہے، کبھی کولڈ ہو جاتا ہے، کبھی ہاٹ ہوتا ہے، کبھی بات کرتا ہے، کبھی نہیں کرتا، کبھی غصے سے بات کر رہا ہے، کبھی بہت میٹھا ہو گیا، یہ جو بیہیویئر پیٹرن ہے، یہ پیٹرن بھی ہمیں بتاتا ہے کہ دوسرا شخص ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، ہمارے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہے، ہمارے ساتھ سچویشن شپ میں ہے۔ اور سچویشن شپ یاد رکھیں ٹیمپرری ہوتی ہے، پرماننٹ نہیں ہوتی۔ سچویشن شپ کی چوتھی بڑی نشانی کیا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ نہیں کرتا۔ ویسے وہ آپ کے ساتھ باتیں کرے گا لیکن ایسی باتیں نہیں کرے گا جس سے آپ دونوں ایموشنلی کنیکٹ ہوں۔ اس بات کو سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے کہ آپ دوسرے شخص کے ساتھ ایموشنلی کنیکٹ کریں۔ اگر آپ ایموشنلی کنیکٹ نہیں کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شخص کبھی بھی آپ کو چھوڑ کر بھاگ سکتا ہے۔ اگر آپ کسی شخص کو اپنے ساتھ جوڑنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیں ایموشنل کنیکشن کریٹ کریں۔ ایموشنل کنیکشن ایسا کنیکشن ہوتا ہے جس سے دوسرا شخص آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا، وہ آپ سے بندھتا ہے، بندھ جاتا ہے۔ باقی کوئی بھی چیز ہے وہ اس سے نکل کے بھاگ سکتا ہے، ایموشنل کنیکشن سے نکل کر بھاگنا ایز اے ماہر نفسیات میں آپ کو یہ بات بڑی
بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی شخص کو اپنے ساتھ باندھیں تو اس کے لیے بڑا ضروری یہ ہے کہ آپ اس کو ایموشنلی کنٹرول کریں، ایموشنلی کنیکٹ کریں، ایموشنلی اپنے ساتھ جوڑیں۔ سچویشن شپ کی ایک بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کا اور اس کے لانگ ٹرم پلانز مسنگ ہوں گے۔ وہ جب بھی آپ کے ساتھ بات کرے گا تو ٹیمپریری بات ہوگی، اس میں کوئی فیوچر پلاننگ نہیں ہوگی۔ ایک چیز فیوچر فیکنگ بھی ہوتی ہے، وہ ڈیفرنٹ ہے، لیکن یہاں پر کیا ہوگا کہ کیونکہ دھوکے باز جو ہے فیوچر فیکنگ بھی کرتا ہے، لیکن جو شخص آپ کے ساتھ سچویشن شپ میں ہے وہ کبھی بھی فیوچر کی بات نہیں کرے گا، وہ صرف پریزنٹ کی بات کرے گا، کیونکہ وہ پریزنٹ کو انجوائے کرنا چاہتا ہے۔ اس نے کبھی اپنا مستقبل آپ کے ساتھ نہ سوچا ہے، نہ کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا مستقبل آپ کے ساتھ ہو۔ جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ تعلق ہو تو تعلق میں تھوڑا سا دھیان ضرور رکھیں کہ میں تعلق میں ہوں، یہ تعلق اس کا لیبل کیا ہے، یہ تعلق کس نوعیت کا ہے، اس تعلق میں مجھے کیا حاصل ہو رہا ہے، دوسرا شخص میرے ساتھ اس تعلق میں کیا حاصل کر رہا ہے۔ اس ساری باتوں کا دھیان رکھنا بڑا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ ساری باتوں کا دھیان نہیں رکھتے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ اذیت میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ آپ نے تعلق تو خوشیوں کے لیے بنایا ہوتا ہے، سکون کے لیے بنایا ہوتا ہے، وہی تعلق آپ کے لیے تکلیف کا باعث بن جاتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔